اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا
اس دی وڈیائی کبریائی اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے مربی بھی ہے کائنات دا بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد الرسول اللہ سارے کو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بزرگوں دوستو عزیز بھائیوں انتہائی احترامات لائق ماؤں بہنوں بیٹیوں اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک مقام ایک گوشہ توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کلام الہی دے اس گوشے دے اندر توڑے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک عظیم سفر دا تذکرہ فرمایا ہے سفر تسی بھی کر دے ہو میں بھی کرنا وا سارے لوگ کر دے نے لیکن وہ کیسے سفر نے جو نبی پاک نے دو خاص سفر فرمائے ایک ہجرت والا سفر تے ایک معراج والا سفر دونوں نو اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنا چھلے سبحان اللہ تے دونوں سفراں دے اندر جڑے حضور دے رفیق سفر بنے نے نا آسمان دا سفر معراج والا کیتا ہے جبریل امین رفیق سفر سن تے اللہ پاک نے سارے فرشتیاں دیاں سرداریاں جبریل نو عطا کر دیتی ہیں تے ہجرت والے سفر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار یار غار حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ نے تمغہ عطا کیتا ہے کہ سارے صحابہ دا سردار بنا چلے اللہ قرآن مجید جڑی میں آیت پڑھی ہے نا اللہ پاک نے اس دے اندر بڑی سوکھی جی گل کر کے مکے والیاں نو سمجھائی ہے کئی دفعہ ہوندہ ہے کہ اوکھی گل کر کے جڑی ہوندی ہے نا بیان کرنی وہ کئی دفعہ مشکل باتاں سمجھ نہیں آندیاں بہتیاں ڈونگیاں میرے وغیرہ ان پڑھ جیا سادہ جا بندہ جڑا سادے طریقے نہ گل کرے پھر اس سادے بندیاں دی ذہن دے اندر ذرا جلدی آ جاندی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ پاک نے مکے والے نو کیا ہے چنگی گل تا اے وے کہ میرے نبی دی مدد کرو تے تامن کرو تے تابع دار بن جاؤ تے جے نہیں کرنی تے نہ کرو میرا نبی کی تہاڈی مدد دا تہاڈے تامن دا محتاج ہے کوئی اللہ اکبر کی فرمایا فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کائنات دے لوگو تسی میرے نبی دی مدد نہیں کر دے تے نہ کرو میں آپ اس طرح مدد کرانگا جے میں اس وقت دے اندر غار دے اندر دو سن نہ بیٹھے ہوئے اللہ اکبر ہجرت والے سفر دے اندر جے میں اپنے نبی دی مدد کی دیئے غار دے اندر بھی مدد کی دیئے بازار دے اندر بھی مدد کی دیئے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار جدوں دو بندے اپنے اللہ اکبر اللہ دی سپرد غار دے اندر چلے جاندے نے اللہ اکبر جدوں دوسرا میرے پیغمبر نو کہہ رہا سی یعنی ابو بکر صدیق کہہ رہے سن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور لگدا وے مشرک
مگر پہنچ گئے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، یہ تو ہون پہنچے نے، میرا بچان والا خالق پہلے ہی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دن دگنی رات چگنی مکے والیاں ترقی ویکھ کے خوش ہون دی بجائے لگدا لانا سی کسے دا پوترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگدے سن، کسے دے بھتیجے لگدے سن، لیکن خوش ہون دی بجائے نا بکھلا گئے، ہر قسم دا ہتھ کنڈا جادوگر مجنون بڑا کچھ کہہ رہے ہوئے، کوئی جدو گل انہاں دی کامیاب نہیں نہ ہوئی تے پھر آخر تے آ کے پھر ایکو گل تے اتفاق کیتا نے کہ سارے قبیلیاں دا ایک ایک بندہ کٹھا ہوئے تے بیک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نعوذ باللہ حملہ کر دیتا جائے۔ اللہ اور یار کدے سوچیا جے واضح سنتے رہندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگری زبان کسے دی نہیں، میری تقریر تے کوئی اعتراض کر سکتا ہے، بڑے بڑے عالمان دی تقریر تے گفتگو تے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک وغیرہ نہ کسی دی سیرت ہے نہ کسی دی صورت ہے، تے پھر یہ دشمن بنے کیوں نے؟ سوچن والی گل۔ ہاں لیکن اللہ نے کامیابیاں اپنے محبوب پیغمبر نو عطا کیتیاں نے۔ ایک بڑا اہل دل نے نقشہ کھینچیا ہے، آندے نے ہوندی ایک اکیلڑی جان سی، اوندا دشمن سارا جہان سی، آئے ہوندی ایک اکیلڑی جان سی، اوندا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ اکبر۔ جدو مکے والے آکھیا سارے پاپڑ ویل بیٹھے ہاں، لیکن محمد نو دن دگنی رات چگنی ترقی ملتی جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے مکے دے وڈے وڈے مشرک کٹھے ہو کے دارالندوہ دے اندر ایک میٹنگ کر دینے، اس میٹنگ دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا وے، میں تو انہوں دی میٹنگ سنا دینی اج، لمبی چوڑی گل نہیں کہ فلانے نے فلانے نے کیا سی، نہیں، قرآن دے اندر انہوں دی میٹنگ جے، قرآن دے الفاظ نے، آج تو 1400-1500 سال پہلے انہیں ایس پلاننگ نہ میٹنگ کیتی سی کہ اندے جب بال کو نہیں سدنا، وڈیرے سدنے نے جڑے گل نو قابو کر کے رکھن، وار لیک نہیں ہونی چاہیے، بڑی خفیہ میٹنگ ہے۔ انہیں کیا جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے، ہون کی موضوع کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ کریے۔ اللہ وہ ساڑھے وڈے وڈے جڑے جنگجو بندے نے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی جڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ جتوں لنگدا جاندا محمد اپنے ہی بناوندا جاندا وے، ایسا اخلاق محمد مصطفیٰ دا، تائیں دا سی کہنے ہیں جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، دشمنانو بھی اپنا بناندا گیا۔ اوے پوجا لات عزا دی جو کر دے رہے، اوے پوجا لات عزا دی جو کر دے رہے، اگ شرک و کفر دی چ سڑ دے رہے، اوے سونا پھڑ پھڑ کنارے لگاندا گیا، جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا۔ او جڑے ظالمی شرابی تے بدکار سن اور انسانیت دے لیار سن،
اور جڑے زانی شرابی تے بدکار سن اور انسانیت دے لیار سن سونا پھڑ پھڑ کے سینے لگاندا گیا جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا اللہ اکبر مکے والے پریشان نے اللہ دا قرآن تذکرہ کر رہا وے انہاں میٹنگ بڑی خفیہ بلائی ہے دے کی کہندے نے وقت تھوڑا ہے میں اختصار نال عرض کر دیواں کہندے کی نے بیٹھ کے جمع ہو گیا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ یار انج کریے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قید کر دئیے یار جڑے کائنات دے موسن بن کے آئے نے قوم کیویں دیاں گلاں کر رہی ہے جڑے انہاں نو جہنم تو بچان واسطے آئے نے اے قرآن میں کہانی ناول نہیں مولوی دی کتاب دی گل نہیں کر رہے او کہندے نے لیُثْبِتُوکَ او یقتلوکَ او یخرجوکَ انج کریے ہن آخری تھیارے وے محمد نو قید کر دئیے یا ایتھوں جلا وطن کر دئیے تے تیسری او یقتلوگا یا پھر قتل کر دئیے نعوذ باللہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم ایک قتل والی گل آئی تھی ابو جہل بھی شیطان دے روپ دے اندر کہندہ ہے بالکل اے گل ٹھیک ہے سارے خاندان دے ایک ایک بندے نو بلایا جاوے ایک ایک بڑا بہادر بندہ آوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جو محاصرہ کیتا جاوے انہاں دے حجرے دا انہاں دی رہائش دا محاصرہ کر کے اللہ اکبر نعوذ باللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جاوے یہ ساری پلان کر کے آج محمد دا تھڑا مار کے بہ جانا ویکھو ایڈا سونا محبوب پیغمبر بدبختو او تانوں تا چاہیے پھلاں دیاں پتیاں نشاور کرو جیڑا ایسا محبوب پیغمبر جیڑا انی ہرس کردا ہے تہاڈا اینا فکر کردا ہے کی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم او محبوب پیغمبر جنہ دا تسی تھڑا مار کے بیٹھن لگے ہو آ ویکھو نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تھڑا مار کے 100 دی تعداد دے اندر جی جمع ہو گئے نے اللہ اکبر نبی پاک دے حجرہ مبارک دے دوالے انج تلواراں نظر آ رہی نے تے اللہ پاک نے انہاں دی اس خفیہ پلاننگ نو انہاں تا بڑی خفیہ میٹنگ کیتی سی اللہ نے انہاں دی میٹنگ نو قرآن بنا کے محمد نے نازل فرما دیتا اے سونے محبوب پیغمبر انہاں دا بڑی خفیہ پلان کیتی تے میں انہاں دا ایسا اشتہار دیواں گا انہاں دی خفیہ قیامت تک اندے للکارے پیندے رہن گے انہاں دی خفیہ میٹنگ نو قیامت تک میں اعلان کردا رہاں گا انہاں نے اے تواڈے متعلق پروگرام بنایا ہن سونیا انج کرو مکہ چھڈ دیو مدینے تشریف لے جا یسرب مدینہ نہیں اجے یسرب دی سرزمین ہے جدو حضور مکے تشریف لے آئے نے نا اللہ دی قسمیں خالی مکہ ہی مکہ ہوندا سیدا لیکن جدو میرے آقا تشریف لے آئے نے مکہ مکہ نہیں رہا بلکہ مکہ مکرمہ بن گیا
مدینے دی سرزمین جدوں حضور مدینہ منورہ دا رخ کیتا وے مدینہ خالی مدینہ ہی نہیں رہا مدینہ منورہ بن گیا وے مدینے دی سرزمین نو اللہ پاک نے عزتاں عطا کر دتیاں نے اللہ نے اپنے نبی نو انہاں دی اس میٹنگ تو آگاہ کر دیتا وے کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن مکہ چھڈ دیو ذرا غور کرے اج میری گل تے جمن پوئیں چھڈنی بڑی اوکھی ہوندی ہے او لوگوں جتھے ساری زندگی گزر جاوے او جگہ چھڈڑیاں بڑیاں مشکل ہوندیاں نے اے بڑی تکلیف ہوندی ہے اللہ اکبر عزیز و اقارب نو چھڈنا بڑا اوکھا تے نالے میں قربان جاواں خالی جمن پوئیں نہیں بلکہ بیت اللہ دی سرزمین نو چھڈنا بڑا اوکھا سی بیت اللہ جتھے اللہ دا گھر ہے آج عمرہ کرنے والا عمرہ کر گیا وے تے آخری سلام کہندا روندا ہویا پاکستان وال ٹردا وے کہ پھر پتہ نہیں نصیب ہوئے یا نہ ہوئے اللہ پاک تانوں اور مینوں ساریاں نوں اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے اللہ اکبر جدوں آخری وار نظر پیندی ہے نا حاجیاں دی عمرے والیاں دی تے او کہندے نے اے بیت اللہ تیری عزت ہم بلند کرے پھر پتہ نہیں تینوں رج رج ویکھ لئیے دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے تے میرے محبوب پیغمبر دی کی حالت ہوئے گی حضور علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم فرما دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر سونیا ہن مکہ چھڈ دیو بیت اللہ نو خیر آباد کہہ دیو ہن تیریاں ضرورتاں مدینہ منورہ دے اندر نے اے اللہ دیاں مرضیاں نے دین دا کم لین واسطے کتے 20 سال کم لے لوے 10 سال کم لے لوے اللہ فرماندے نے پھر اگے چلا جا تیری اوتھے ضرورت ہے اللہ اکبر یہ سارا کچھ اللہ دے اختیار دے اندر ہے بندہ کچھ بھی نہیں جے کر سکدا حضور نو فرمایا سونیا تسی انج کرو اج راتوں رات ہجرت دا آغاز کر دیو قربان جاواں حضور نے علی نو بلایا وے اپنی چارپائی تے لٹایا اپنے بستر تے لٹایا قربان جاواں علی تیری عظمتاں تے شاناں تو حضور نے اپنی چادر مبارک علی نو دے چھڈی ہے آکھے علی آ اوپر لے لے تے سو جا آرام کر صبح لوگاں دیاں مانتاں واپس کر کے تو ہی آ جاویں میں اج رات ایتھوں اپنی جناب سفر دا آغاز کرنا چاہنا اللہ نبی پاک دی چادر علی نے اوپر لئی ہوئی ہے حضرت علی فرماندے نے اگے میں جو روزانہ سوندا سا تے مینوں پتہ نہیں سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں اس دن مینوں بڑی گاڑی نیندر آئی ہے اس دن مینوں پکا یقین ہو گیا سی میں صبح تک لازمی زندہ رواں گا کیونکہ حضور نے فرمایا لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے صبح آ جاویں اللہ اکبر علی دی شان دی عظمت پیغمبر علیہ السلام دی چادر کو معمولی شے جن دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کرے کہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا او چادر دیتی ہے علی آرام کرن لگ گئے نے اللہ اکبر فرمایا میں جا رہا ہاں جدوں نکلن لگے نے تے حضرت علی فرماندے لگدا حضور اللہ دے محبوب پیغمبر جی باہر تا تلواراں چمکدیاں نظر آندیاں نے حضور ہونا فرمایا کوئی گل نہیں ہونا ہے نے خالق میریاں حفاظتاں کرنے والا پہلے ہی ان دی طاقت ہے میرے نال اللہ پاک نے قرآن سورہ یاسین آ جڑی اسی مردیاں واسطے نہیں رکھی ہاں اللہ دی قسمیں قرآن تا اللہ نے نازل کیتا وے قوماں نوں زندگیاں عطا کرنے واسطے
اے قرآن قانون دی کتاب نافذ ہون واسطے آئی ہے، اے بندیاں دیاں زندگیاں دے اندر انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، لیکن میں تے تو سمجھنے اللہ اکبر کہ پتہ نہیں سورت یاسین پڑھیے جیڑا ہے بندہ مردہ نہ ہوئے اندے سرانے پڑھو تے بندہ مر جاندہ ہے۔ تسی ویندے نہیں بیبیاں کوئی دو آ رہی نے کوئی دو جا رہی نے جڑی آن والی پوچھتی نے سناؤ کی حال ہے بابے اور آدھے کوئی حال نہیں، سورہ یاسین شروع کر دیتی نے آجو واپس مک چلا کم، پڑھائی شروع ہو گئی ہے، اینے دنوں دا سی پتہ نہیں کی کردا رہا ہے۔ ہائے اے قوم کیسی قوم ہے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تو حدیث مبارکہ پڑھی ہوندی تے انج دیاں گلاں نہ کردا، جنوں 4 دن لگ جان نا بیماری چ آندے نے پتہ نہیں کیڑیاں چ پھسیا ہے، کی ظلم کردا رہے ساری زندگی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ظلم دی گل نہیں، میں اپنے اے تا سزا ہی کوئی سزا نہیں دی جہنم دے مقابلے دے اندر۔ حضور نے فرمایا لوگو جنہوں اللہ بیمار تے تکلیف دنیا تے دے کے کھڑ داوے، اللہ ان دی زندگی دے سارے گناہ چاڑ کے صاف کر کے اللہ آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دیندا وے۔ تو آنا کیڑیاں جو ہرے پھسے ہے، تو تا چھڑدا ہی نہیں نا کسے نو، انسان ہے بندہ ایسا وے آندے نے داتری نو ایک پاسے دے بندے لوگاں نو دو پاسے، کسے پاسے نہیں جان چھوٹ دیجے۔ ہونی میں دلیل دینا، جے کو اچانک مر جاوے، اچانک موت آ جاوے ایکسیڈنٹ دے اندر فوراً اینج تھڑی تو ڈگے آوے تے نال ہی جان نکل گئی ہے تے پھر تیرے تفسرے کی نے، فرمائیاں دے تفسرے کی نے، وہ کہندیاں نے ہاں حالانکہ چنگا بھلا سی کلمہ کلام بھی نصیب نہیں ہویا، گھر دیاں نو کچھ کہنا بھی نصیب نہیں ہویا، مر گیا بھائی تھا نہ لیٹ موت نہ جان چھٹ دیئے تے نہ اچانک آ جاوے تے پھر کوئی سرپرائز ہے۔ اللہ اے میرے مالک کول گلاں نے، اے تیرے اپنے تیار کردہ فلسفے نے کہ اللہ نے کندے نال کی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نا اللہ پاک نے سورہ یاسین پڑھن دا حکم فرمایا۔ اے میرے محبوب پیغمبر باہر جی نظر آندے نے پہ تلواراں بڑی کھڑوتے نے، انج کرو ایک مٹھی ایک مٹھ کینکریاں دی پکڑ لو، مٹی دی پکڑ لو تے سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ حضور انج کرو میرے محبوب پیغمبر، انج مٹی دی موٹے نہ وال سٹنا تہاڈا کم ہے۔ اللہ مٹی ایک مٹھ کندیاں کندیاں اکھاں وچ جاوے گی، انہاں درزاں دے اندروں کیویں اکھاں دے اونے ہون گے۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر اوے جم جم جوانیاں مانے سونیا، اے سٹنا تیرا کام ہے تے اپنی قدرتاں دے نظارے وکھانا میں رب دا کام ہے۔ یا اللہ کی ہوے گا پھر؟ فرمایا سٹو تسی میرا نام لے کے، اِنَّا جعلنا فی اعناقہم اغلالا۔ اللہ ترجمہ نہیں نہ آتا نہیں تو تڑپ جاتے تسی۔ فرمایا اِنَّا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ اِنَّا جعلنا میں تینوں تیری بولی وچ ترجمہ سناوا، اِنَّا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔
اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر ذرا تو سٹ کے ویکھنا پھر میں پتہ کی کراں گا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا میں ندیاں ٹھوڈیاں دے تھلے توق پا دیواں گا تے گل میں سوکھی کر دیواں تاکہ تینوں سمجھ دے اندر آ جاوے آ جیڑیاں تو اپنے لینٹر نو ٹیکیاں لانا ہے نا اللہ فرماندے نے فی اعناقہم میں ندیاں ٹھوڈیاں دے تھلے ٹیکیاں لا دیواں گا ہائے 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 قرآن دے الفاظ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ سونیا تو انہاں دے کولوں گزر جاویں گا انہاں دیاں میں بوتھیاں اوپر چک کے رکھ دیواں گا حضور پڑھ دے کوڑوں ننگ ہے صبح حضرت علی اٹھے ابھی پاک سفر دے جا رہے ہیں چلے گئے نے علی اٹھے تو کہنے لگے اوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے تے علی دیاں یا میں بصیرتاں تو قربان جاواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کملے ہو گئے ہو سیانے بیانے بندے ہو سیانیاں دے پتر ہو اور شدائیو ساری رات پیرا تسی ساریاں جیاں دیتا ہے تے پوچھ دے میرے کولوں پہ جے اوے پیرے دار تسی ساجے پوچھ دے میرے کولوں اللہ دے محبوب پیغمبر اے قرآن پڑھ دیاں اللہ اکبر نبی پاک نے جدوں ہجرت دا سفر دا آغاز کیتا دیکھنا ہون حضور نکلے نے مکے دے اندروں اللہ اپنے حجرہ مبارک چو نکلے نے حضور جا کتھے رہنے ذرا غور کریا جے لوگوں ہر نبی نو اللہ ہر صحابی نو اللہ پاک نے حکم فرمایا وے ہر غلام نو حکم فرمایا ہے تو محمد کول چل کے جانا وے میرے پیارے محبوب پیغمبر دی گل سننی ہے لیکن ہجرت والی رات منو رشک آ گیا ابو بکر دیاں عظمتاں تے قربان جاواں اللہ دے محبوب پیغمبر آپ بچہ لگے تے ابو بکر دے گھر جا رہے نے اللہ لوگ کہندے نے خلافت دی گل اوے کملیا تو خلافتاں نو رونا وے نبوت بھی جا رہی ہے اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر چل کے ابو بکر ول جا رہے نے او یار غار ول جا رہے نے اللہ اکبر ابو بکر نو جا کے حکم فرماندے نے ابو بکر آ جا اج رات اللہ پاک نے سان کرن دا حکم دے چھڈیا وے قربان جاواں جڑے یار ہوندے نے نا او اے بھی نہیں سوال کر دے جیڑے جان سار ہوندے نے کتھے جانا ہے کیوں جانا ہے کیویں جانا ہے آکھیا کہہ دیتا ہے تے پھر ٹر پینے قربان جاواں اللہ اکبر حضور نے بات سمجھائی ہے کہ مکے والیاں دی حالت خراب ہو گئی ہے اے خون دے پیاسے بن گئے نے اے جناب میری جان لیوا بن گئے نے ابو بکر ہونے علاقہ چھڑ دئیے اللہ نے حکم فرما دیتا ہے ابو بکر صدیق پریشان بھی ہوندے نے تے چل دیاں سفر دے اندر کدے ابو بکر سجے پاسے چل دے نے کدے کھبے پاسے چلن لگ پیندے نے کدے آقا دے اگے ہوندے نے پھر اچانک پیچھے آ جاندے نے حضور فرماندے نے ابو بکر ایک سائیڈ دے ہو کے کیوں نہیں چلدا کدے کھبے کدے سجے کدے پیچھے ہونا میں حضرت ابو بکر صدیق دیاں محبتاں تو میں قربان جاواں ابو بکر کہندے نے حضور جدوں میں سجے چلنا وا میرے دماغ وچ اچانک خیال آندا وے کوئی دشمن تواڈے دے کھبے پاسے نہ حملہ کر دے وے میں جلدی نال ادھر آ جانا وا پھر مینوں خیال آندا ہے کوئی پچھوں نہ حملہ آور ہو جاوے اللہ میں دوڑ کے پیچھے ول چلا جانا وا آخر کار چلدیاں اے او محبوب پیغمبر نے او غار سور دے قریب پہنچ دے نے تے رستے دے اندر ایک پوچھن والا بھی پوچھدا وے او کون جو رات دیاں طریقیاں دے اندر سفر کرن والے کون جا رہے ہو قربان جاواں ابو بکر دیاں بصیرتاں تو ابو بکر فرماندے نے رجل یہدینی
الی السبیل. پہلے فرماندے نے میں ابو بکر جا رہا ہاں تے سوال کرن والا اندھیرے وچ کہندا تیرے نال بھی کوئی بندہ جا رہا لگدا ہے, تسی 2-3 بندے ہو. آکھیا جیڑا میرے نال جا رہا وے وہ پتہ ہے کون ہے؟ رجل یہدینی الی السبیل, ایسا بندہ جا رہا وے جیڑا مینوں راہ دسدا جا رہا. ابو بکر کہندے نے انہیں اے راہ سمجھی تے میں جنت والی راہ دا اللہ رہنما رہبر سمجھیا. اللہ اکبر, میں رہبر اللہ دے محبوب پیغمبر نو سمجھیا ایسا رہبر. تاں ہی تاں سی کہنے کہ راہبر اے ہو جیا آنا کوئی نہیں, اوے راہبر اے ہو جیا آنا کوئی نہیں, رب نے بھی ایسا بنانا کوئی. اور راہبر اے ہو جیا راہ دسن والا راہبر اے ہو جیا آنا کوئی نہیں, اور رب نے بھی ایسا بنانا کوئی نہیں. اور کسے دی ہے مرضی کسے پاس جاوے سانو تے سونا محمد ہی پاوے. اساں بیت مدنی اساں بیت مدنی. آپ پوچھ دے نا لوگ کہ تہاڈا کندے ہاتھ وچ ہاتھ ہے, کنوں تسی منیا کندے پیچھے لگ. اسی کہنے اساں بیت مدنی دی کیتی پکی او ساڈا پیرے گل چیتے رکھی. اللہ اکبر. کہندے نے میں جنت دا رہبر تے رہنما اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو سمجھ گئے. میں اے انہوں جواب دیتا, وہ سمجھدا ہے کوئی راہ دسن والا آیا ہویا ہے. اللہ اکبر. نال بندہ لے کے ابو بکر جا رہا وے. قربان جاواں غار سور حاجیو ویکھ کے آندے ہو اندیاں چڑھائیاں اج بھی بڑیاں مشکل نے. اللہ اکبر. جدو غار دی چڑھائی گر چڑھن لگے نے نا قربان جاواں ابو بکر تیریاں عظمتاں تو. ابو بکر کہندے نے حضور چڑھائی مشکل لگ دیے تسی میرے کندھیاں تے سوار ہو جائے. کندھیاں تے سوار کر کے ہر مقام تے پہلے نبی بدر دے اندر پہلے نبی منو نظر آیا وے اور پھر ابو بکر نظر آندے نے. اللہ پہلے ابو بکر تو نبی پاک تے شریف لے آئے نے خندق دے موقع تے پہلے نبی ہے پھر ابو بکر ہے. حدیبیہ دے مقام تے اللہ احد دے میدان دے اندر پہلے نبی ہے پھر ابو بکر ہے. لیکن اج ترتیباں بدل گئیاں, اج جناب طریقے بدل گئے. حضور نو فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے غار دے اندر ٹھہرنا چاہندے ہو؟ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہاں ابو بکر پھر ذرا تسی ٹھہر جاؤ میں اندر جا کے صفائیاں کرنا وا. اوتھے نبی دی چادر علی دے کم آئی ہے, ایتھے ابو بکر دی چادر نبی دے کم آ گئی. غار دیاں صفائیاں کر کے اینج چونکڑی مار کے بیٹھ کے کہنے نے اجلس اللہ قدم یا رسول اللہ قدم یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ. اللہ اکبر. حضور اندر تشریف لے آئے نے. میں قربان جاواں نبی پاک نے ابو بکر دی گود وچ سر رکھ کے حضور لیٹ جاندے نے. نبی پاک دا منہ اوپرلی طرف ہے, ابو بکر دا نیچے دی طرف ہے. ابو بکر نبی دے چہرے نو ویکھ ویکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ سارے سوراخ ابو بکر نے بند کیتے نے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. اہل علم نے لکھے ہوندے اگے علی ابو بکر نے ایڑی لگا دیتی ہے, وہ تو سب نے ڈنگ ماریا علی دیاں اکھاں دے اندروں بے اختیار. ابو بکر صدیق نے قدم نہیں ہلایا لیکن بے اختیار اکھاں دے اندروں آنسو نکل گئے تے ڈگے کتھے نے او محبوب پیغمبر دے چہرے تے, والضحیٰ دے چہرے والے پیغمبر دے چہرے پر انوار تے
قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تیرے میرے تو تے میں روویں آنسو ڈگن کپڑیاں تے ڈگ کے خشک ہو جاندے نے، تیرے میرے آنسو مٹی وچ ڈگ کے مک جاندے نے، لیکن ابو بکر دے آنسو کنے قیمتی نے، پیغمبر دے چہرے پر انوار دے گرے۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا ابو بکر کی بنیا؟ فرمایا یا رسول اللہ لگدا ہے کسی چیز نے ڈنگ ماریا ہے۔ نبی پاک نے لوابے دہن کڈیا، ابو بکر دی ایڑی تے لایا وے، اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ تعالی نے 3 دن تے 3 راتاں ایتھے رہ تے ہن اگلے جمعے ایتھوں شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ تسی ٹائم نال آؤ گے نا، میں تانوں کہا کہ جے میں جدن ٹائم نال نہ آیا تسی ڈانگ لا کے میرے پیچھے چڑھ جانا، اسی ماڑی سامی ہونے ہیں نا، تے تسی جدو مرضی آؤ تانوں کوئی نہیں پوچھنا، یہ اللہ دا حکم ہے ٹائم نال جمعہ پڑھن دا، تواڈے واسطے بھی میرے واسطے بھی اکو جہا حکم جے۔ تے اس واسطے ہن ٹائم کافی ہو گیا ہے، 3 دن تے 3 راتاں ایتھے گزارے نے، تے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اوہو غاراں پئیاں دیندیاں گوائیاں نے، آئے اوہو غاراں پئیاں دیندیاں گوائیاں نے، اور جتھے 3 راتاں رل کے نبھائیاں نے، نبی نو گنڈ مڈ جان والیا، شان ود گئے نے مڈیاں تے جان والیا، اور سارے جھولی وچ شاہد ابرار دا، اور سارے جھولی وچ شاہد ابرار دا، اور سپ والو وال ڈنگ پیا مار دا تے پیر نہ ہلان والے۔ اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔